آج ہم ایسے سوال پر بات کرنے جا رہے ہیں جو برسوں سے ہر پاکستانی کے دل میں چھپا ہوا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر پاکستان میں انقلاب کیوں نہیں آتا؟ King Birendra once said, "Even if I die, shall my country live on?" All the youths carry these words in your heart and engrave a monument of change in the course of history. Nepal is ours and its future is in our hands. Jai Yuva, Jai Nepal! دنیا کے کئی ملک ہم سے زیادہ کمزور تھے، لیکن جب عوام نے بیداری دکھائی تو ان کے نظام بدل گئے۔ سری لنکا میں چند ماہ پہلے ایک عوامی انقلاب نے پورے اقتدار کو ہلا کر رکھ دیا۔ بنگلہ دیش میں عوامی طاقت نے بارہا بڑے بڑے حکمرانوں کو جھکنے پر مجبور کیا۔ نیپال جیسے چھوٹا سا ملک جسے کبھی دنیا جانتی بھی نہیں تھی، وہاں بھی عوام نے آواز اٹھائی اور پورا نظام بدل ڈالا۔ حتیٰ کہ ملائیشیا جیسے ملک میں بھی کرپشن کے خلاف ایسی عوامی تحریک اٹھی کہ پوری دنیا حیران رہ گئی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ پاکستان میں ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ یہاں جب بھی انقلاب کی بات ہوتی ہے تو صرف 4 دن شور مچتا ہے، ایک ہفتہ احتجاج چلتا ہے، 1.5 ہفتے بعد سب کچھ پھر سے خاموش، پھر وہی پرانا سسٹم، وہی پرانی کرپشن اور پھر وہی پرانی بے حسی۔ آخر پاکستان کے کروڑوں عوام خواب کیوں دیکھتے ہیں اور یہ ان خوابوں کو حقیقت میں کیوں نہیں بدل پاتے؟ عوام سڑکوں پر کیوں نہیں نکلتی؟ لوگ اپنے حقوق کے لیے کیوں نہیں لڑتے؟ اور اگر نکلتے بھی ہیں تو چند دن بعد خاموش کیوں ہو جاتے ہیں؟ آج کی اس ڈاکومنٹری میں ہم اسی کڑی حقیقت پر بات کریں گے۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر پاکستان میں انقلاب کیوں نہیں آتا اور وہ کون سی رکاوٹیں ہیں جو ہمیں تبدیلی کے دروازے تک پہنچنے ہی نہیں دیتی۔ ذوالفقار علی بھٹو ایک نہیں ہے، 2 ذوالفقار علی بھٹو ہے، ایک جو یہاں کھڑا ہے اور دوسرے آپ، ہر ایک آپ میں سے۔ السلام علیکم، مجھے شان شبیر کہتے ہیں اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان میں انقلاب کے موضوع پر۔ دوستو، آپ نے سری لنکا میں انقلاب دیکھا، بنگلہ دیش میں تحریکیں چلتی رہیں، نیپال اور ملائیشیا جیسے ممالک میں عوام نے کرپشن کے خلاف آواز اٹھائی اور وہاں تبدیلی بھی آئی۔ لیکن پاکستان میں جب بھی انقلاب کی بات ہوتی ہے تو وہ چند دن یا زیادہ سے زیادہ 1 ہفتہ چلتی ہے اور پھر سب خاموش ہو جاتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم اسی پر بات کریں گے کہ پاکستان میں انقلاب کیوں نہیں آتا، عوامی اتحاد کیوں نہیں بن پاتا اور آخر اس خاموشی کے پیچھے کیا وجوہات ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریے گا۔ چلیے چلتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ ঢাবি স্টুডেন্ট কালকে যেভাবে মার খেয়েছি, আমাদের ভাইদের যেভাবে মেরেছে, আমি নিজেও ইনজুরিতে আছি। আমি তারপর আজকে আন্দোলনে আসছি। আমরা কিন্তু দমে যাই না, এটা জাস্ট বোঝানোর জন্য যে ইনজুরি থেকে এই উঠে আসছি যে ঢাবির এখন পর্যন্ত কোনো আন্দোলন কিন্তু মিথ্যা যায় না। এখন পর্যন্ত বাবাকে বলে আসছি আজকে যদি মরে যায় আমার রাস্তা থেকে কোনো না তুলে। আমার ছাত্রদল যখন বিজয় উল্লাস নিয়ে বের হবে আমাকেও তখন যদি বিজয় ঘোষণা করে আমার লাশটা তারা দাফন করে। এটা বাসা থেকে বলে আসছি, এখন কি হবে সেটা পরে দেখা যাবে ইনশাআল্লাহ। اگر ہم پاکستان کے حالات پر نظر ڈالیں تو ہمیں ہر طرف ایک ہی کہانی نظر آتی ہے۔ غربت بڑھ رہی ہے، بے روزگاری عام ہے، مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے اور کرپشن اس نظام کی جڑوں میں بیٹھ چکی ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ عوام سب کچھ دیکھتی ہے، سب کچھ سہتی ہے اور پھر بھی خاموش رہتی ہے۔ کبھی کبھی سڑکوں پر نکلتی ہے، احتجاج کرتی ہے، لیکن وہ احتجاج چند دن بعد ختم ہو جاتا ہے، جیسے عوام کے اندر سے وہ جذبہ ہی ختم ہو گیا ہو۔ اسی کے مقابلے میں اگر ہم سری لنکا، بنگلہ دیش یا نیپال کو دیکھیں تو وہاں عوام نے اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائی، وہ پیچھے نہیں ہٹے اور بالآخر ان کے ملک میں تبدیلی آئی۔ سوال یہ ہے کہ پاکستان کی عوام کیوں نہیں جاگتی؟ پاکستان میں کیوں کوئی ایسی تحریک جنم نہیں لیتی جو آخر تک چل سکے؟ یہی وہ سوال ہے جس پر ہمیں غور کرنا ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی کا جواب تلاش کریں گے۔ پاکستان میں انقلاب نہ آنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ تقسیم کا شکار ہے۔ کوئی لسانیت کے نام پر بٹا ہوا ہے، کوئی فرقے کے نام پر تو کوئی سیاسی پارٹیوں کے نام پر۔ ہم ایک قوم بننے کے بجائے چھوٹے چھوٹے گروہوں میں تقسیم ہیں اور جب قوم تقسیم ہو تو انقلاب کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ اسی تقسیم کا فائدہ ہمیشہ حکمران اشرافیہ اٹھاتی ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ اگر عوام متحد ہو گئی تو ان کے تخت و تاج لرز جائیں گے، اس لیے وہ کبھی مذہب کے نام پر ہمیں لڑواتے ہیں، کبھی زبان اور صوبے کے نام پر، اور ہم عوام ہر بار ان کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ اشرافیہ کے پاس طاقت بھی ہے، دولت بھی، میڈیا بھی ہے اور پورا نظام انہی کے ہاتھ میں ہے، اور وہ عوام کو بس اتنا سا ریلیف دیتے ہیں کہ لوگ سڑکوں پر نکلنے کے بجائے دوبارہ گھروں میں واپس چلے جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں کوئی تحریک زیادہ دیر تک نہیں چل پاتی۔
اب سوال یہ ہے کہ اگر شافیہ اتنی مضبوط ہے تو عوام کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا عوام کے پاس کوئی راستہ بچتا بھی ہے یا نہیں؟ پاکستان میں انقلاب اس لیے بھی نہیں آتا کیونکہ عوام نے اپنی آواز کھو دی ہے۔ لوگ مہنگائی پر تو روتے ہیں، بجلی کے بل پر چیختے ہیں، کرپشن پر غصہ بھی کرتے ہیں، لیکن یہ سب صرف اپنے گھروں کے اندر یا سوشل میڈیا پر۔ جب سڑک پر نکلنے کا وقت آتا ہے تو سب خاموش ہو جاتے ہیں۔ ہمارے لوگ بس اتنے دن ہی آواز بلند کرتے ہیں جتنے دن جذبات کا غصہ رہتا ہے۔ پھر وہی روٹی روزی، نوکری اور روزمرہ کے مسائل انسان کو مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ اپنی لڑائی چھوڑ کر دوبارہ اپنی زندگی میں الجھ جائے۔ اسی خاموشی نے حکمرانوں کو مزید طاقتور بنا دیا۔ وہ جانتے ہیں کہ عوام صرف شور مچاتی ہے مگر آخرکار برداشت کر لیتی ہے، اور یہی برداشت انقلاب کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب تک عوام اپنی خاموشی کو توڑ کر عملی طور پر میدان میں نہیں آئے گی تب تک انقلاب صرف ایک خواب رہے گا۔ بنگلہ دیش میں سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کی رہائش گاہ کو آگ لگا دی گئی۔ سوشل میڈیا پر طلبہ سے شیخ حسینہ کے آن لائن خطاب کے بعد مشتعل افراد نے ریلی نکالی، دروازہ توڑ کر شیخ مجیب کے آبائی گھر میں گھسے، دیواریں گرا دی، توڑ پھوڑ کی۔ حسینہ واجد کا فیملی میوزیم بھی توڑ دیا۔ شیخ حسینہ واجد کو واپس لا کر پھانسی دینے کا مطالبہ کیا۔ سلہٹ میں شیخ مجیب کی یادگار، کھلا میں شیخ باڑی مسمار، دھان منڈی میں شیخ مجیب کے آدھے گھر کو گرا دیا گیا۔ اگر ہم دوسرے ممالک کو دیکھیں تو ہمیں ایک بات واضح نظر آتی ہے۔ سری لنکا میں عوام بجلی کے بلوں، پیٹرول کی قیمتوں اور کرپشن کے خلاف اٹھے۔ انہوں نے صرف شور نہیں مچایا بلکہ پورے ملک کو روک دیا، حکمرانوں کو گھر سے نکال دیا اور نظام کو ہلا کر رکھ دیا۔ بنگلہ دیش میں طلبہ اور مزدور طبقہ کئی بار سڑکوں پر نکلا، قربانیاں دیں اور اپنی آواز منوائی۔ نیپال جیسا چھوٹا سا ملک جہاں وسائل بھی نہیں تھے، وہاں عوام نے اپنی جانیں دے کر نظام کو بدل ڈالا۔ ملائیشیا میں کرپشن کے خلاف عوام نے ایسی تحریک چلائی کہ بڑے بڑے سیاستدانوں کو جیل جانا پڑا۔ لیکن پاکستان میں کچھ الگ ہی کہانی ہے۔ یہاں لوگ صرف 2-4 دن کے احتجاج پر اکتفا کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں نہ تو وہ تسلسل ہے، نہ قربانی دینے کی ہمت، اور نہ ہی ایک ایسا اتحاد جو انقلاب کی بنیاد رکھ سکے۔ یہی فرق ہے دوسرے ممالک اور پاکستان کے عوام میں۔ وہاں لوگ آخری حد تک جاتے ہیں، یہاں ہم بس شور مچاتے ہیں اور پھر خاموش ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم عام پاکستانی کی زندگی کو دیکھیں تو ہمیں ایک ہی منظر ملتا ہے، غربت اور مشکلات کا۔ ایک مزدور صبح سویرے کام پر نکلتا ہے، شام تک خون پسینہ بہاتا ہے، لیکن جیب میں صرف اتنے پیسے آتے ہیں کہ بمشکل روٹی پوری ہو۔ ایک نوکری پیشہ ملازم مہینے کے آخر تک قرضوں میں ڈوبا رہتا ہے۔ ایک ماں بچوں کے لیے دودھ تک خریدنے کے لیے ترستی ہے۔ مہنگائی نے ہر چیز کو عام انسان کی پہنچ سے دور کر دیا ہے۔ بجلی کے بل، پیٹرول کی قیمتیں، دوائیوں کے اخراجات، سب کچھ عوام کے بس سے باہر جا چکا ہے۔ انصاف خریدنے کے لیے پیسہ چاہیے اور نوکری کے لیے سفارش۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب عوام اتنے مسائل میں گھری ہے تو پھر وہ خاموش کیوں ہے؟ کیوں وہ سڑکوں پر نکل کر اپنے حقوق کا مطالبہ نہیں کرتی؟ یہی وہ پہلی ہے جس نے پاکستان میں انقلاب کو روک رکھا ہے۔ پاکستان میں انقلاب نہ آنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ میڈیا اور سیاستدان عوام کو اصل مسائل سے ہٹا کر الجھا دیتے ہیں۔ ٹی وی کھولیں تو کرپشن، مہنگائی اور غربت پر بات کرنے کے بجائے سیاستدانوں کی ایک دوسرے پر الزامات کی سیاست دکھائی جاتی ہے۔ کبھی یہ کہ فلاں چور ہے، کبھی وہ غدار ہے، اور عوام انہی باتوں میں الجھی رہتی ہے۔ میڈیا کو بھی یہ سب سوٹ کرتا ہے کیونکہ ریٹنگ تبھی آتی ہے جب لڑائی جھگڑا دکھایا جائے۔ کوئی پروگرام یہ نہیں بتاتا کہ عوام کے بنیادی حقوق کیا ہیں یا پاکستان کے عوام کو کس طرح منظم ہو کر اپنی طاقت کا استعمال کرنا چاہیے۔ سیاستدان بھی چاہتے ہیں کہ عوام چھوٹے چھوٹے ایشوز میں بٹے رہے، کبھی مذہب کے نام پر، کبھی زبان اور صوبے کے نام پر، تاکہ اصل سوال انصاف کہاں ہے، کرپشن کیوں ہے، غربت کیوں ہے، یہ سوال کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ اسی لیے عوام ہمیشہ کنفیوز رہتی ہے، اور جب عوام کنفیوز ہو تو انقلاب کبھی جنم نہیں لے سکتا۔ پاکستان میں انقلاب نہ آنے کی ایک اور بڑی وجہ عوام کے دلوں میں بیٹھا ہوا خوف ہے۔ لوگ جانتے ہیں کہ اگر وہ سڑکوں پر نکلے اور اگر انہوں نے زور لگایا تو حکمران طاقت کے ذریعے انہیں دبا دیں گے، گرفتاریاں ہوں گی، لاٹھیاں برسیں گی اور شاید جان تک چلی جائے۔ اسی خوف کے ساتھ ساتھ ایک مایوسی بھی ہے۔ عوام سمجھتی ہے کہ اگر انقلاب آیا تو کہیں حالات اور زیادہ خراب نہ ہو جائیں، کہیں ملک خانہ جنگی میں نہ بدل جائے، کہیں شام اور لیبیا جیسے حال نہ ہو جائے۔ یہی سوچ عوام کو خاموش رکھتی ہے۔
یہ خوف اور مایوسی دراصل وہ دیوار ہے جو پاکستان میں انقلاب کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ جب تک عوام اس دیوار کو نہیں توڑے گی تب تک تبدیلی کا خواب ہی رہے گا۔ دوستو، دنیا میں جب بھی کہیں انقلاب آیا ہے تو اس کی سب سے بڑی طاقت نوجوانی تھے۔ سری لنکا ہو، بنگلہ دیش ہو یا نیپال، وہاں کے نوجوانوں نے سڑکوں پر نکل کر اپنی آواز کو طاقت بنایا، لیکن پاکستان میں نوجوان وہ کردار ادا نہیں کر پا رہے جو انہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہمارے نوجوان سب سے زیادہ متاثر ہیں۔ تعلیم مہنگی ہے، روزگار نہیں ہے، مستقبل اندھیرے میں ہے، لیکن اس کے باوجود نوجوان یا تو سوشل میڈیا پر اپنی توانائی ضائع کر رہے ہیں یا پھر مایوسی میں ڈوب کر خاموش بیٹھے ہیں۔ اصل میں تبدیلی کی سب سے بڑی امید یہی نوجوان ہیں، کیونکہ اگر نوجوان طبقہ جاگ جائے تو کوئی طاقت انہیں روک نہیں سکتی۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کی اکثریت اپنے مسائل کو صرف لطیفوں اور میمز میں بدل دیتی ہے، عملی جد و جہد میں کچھ نہیں کرتے۔ جب تک نوجوان اپنی توانائی کو سنجیدگی سے استعمال نہیں کرے گی، پاکستان میں انقلاب ایک خواب سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا۔ دوستو، انقلاب کے لیے صرف غصہ یا احتجاج کافی نہیں ہوتا، اس کے لیے شعور اور اتحاد ضروری ہے۔ بدقسمتی سے پاکستانی عوام کے اندر یہ دونوں چیزیں کمزور ہیں۔ ہمارے ہاں لوگ اپنے ذاتی مفاد کو قومی مفاد پر ترجیح دیتے ہیں۔ ایک دکاندار چاہتا ہے کہ بس اس کا کاروبار چلتا رہے، ایک سرکاری ملازم چاہتا ہے کہ اس کی تنخواہ ملتی رہے، ایک سیاستدان چاہتا ہے کہ اس کی پارٹی اقتدار میں آ جائے، لیکن کوئی یہ نہیں سوچتا کہ پوری قوم کے لیے کیا بہتر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ایک قوم بننے کے بجائے صرف ہجوم بن کر رہ گئے ہیں، اور ہجوم کبھی انقلاب نہیں لا سکتا۔ انقلاب تب آتا ہے جب عوام ایک مقصد کے لیے متحد ہوں اور شعور کے ساتھ اپنی منزل کا تعین کرے۔ جب تک پاکستانی عوام اس شعور اور اتحاد کو پیدا نہیں کرے گی، تب تک انقلاب کا نعرہ صرف ایک نعرہ ہی رہے گا۔ دوستو، یہ نہ سمجھیں کہ عوام کے پاس کوئی طاقت نہیں۔ اگر عوام ایک مقصد پر اکٹھا ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں روک نہیں سکتی۔ یہ عوام ہی ہے جو حکمرانوں کو بناتے ہیں، اور یہی عوام انہیں گرا بھی سکتی ہے۔ اگر کروڑوں لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کریں تو نہ پولیس روک سکتی ہے، نہ فوج، اور نہ ہی کوئی طاقتور طبقہ۔ سری لنکا میں کیا ہوا؟ عوام صدارتی محل میں گھس گئی، حکمرانوں کو بھاگنا پڑا۔ یہ سب اسی وقت ممکن ہوا جب عوام نے اپنی طاقت کو پہچانا۔ پاکستان میں بھی اگر عوام اپنے خوف کو توڑ دے، تقسیم کو ختم کر دے اور ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لے تو یہ نظام دنوں میں بدل سکتا ہے، کیونکہ اصل طاقت نہ اشرافی کے پاس ہے، نہ کرپٹ سیاستدانوں کے پاس۔ اصل طاقت صرف عوام کے پاس ہے۔ پاکستان میں انقلاب اس وقت آئے گا جب عوام اپنی نیند سے جاگ جائے گی، جب یہ لوگ ووٹ بیچنے کے بجائے اپنے بچوں کا مستقبل دیکھیں گے، جب فرقہ واریت، لسانیت اور چھوٹے چھوٹے جھگڑوں سے اوپر اٹھ کر صرف پاکستان کو سوچیں گے۔ انقلاب اس دن آئے گا جب عوام یہ فیصلہ کرے گی کہ اب نہ مہنگائی برداشت کرنی ہے، نہ کرپشن، اور نہ یہ ٹوٹا ہوا نظام۔ یاد رکھیں، انقلاب کبھی ووٹوں سے نہیں آتا، انقلاب عوام کے جذبے سے آتا ہے، اور یہ جذبہ صرف اس وقت جاگتا ہے جب لوگ اپنی بھوک، اپنے بچوں کی تعلیم، اپنی ماں بہنوں کی عزت اور اپنے وطن کی بربادی کو مزید برداشت نہیں کر پاتے۔ جس دن یہ آگ عوام کے دل میں لگ گئی، اس دن پاکستان بدلنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ دنیا کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب عوام جاگ جائے تو کوئی طاقت انہیں روک نہیں سکتی۔ ایران میں عوام اٹھے تو صدیوں پرانا نظام بدل گیا۔ ترکی میں جب عوام نے اپنی سڑکوں پر کھڑے ہو کر ٹینکوں کو روک دیا تو پوری دنیا حیران رہ گئی۔ یہی فرق ہوتا ہے، جہاں عوام اپنے ملک کو اپنا سمجھتے ہیں وہاں انقلاب رکتا نہیں۔ پاکستان میں بھی یہی مثال بن سکتی ہے، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ عوام اپنی پہچان کو یاد کرے کہ یہ ملک ہمارے خون سے بنا تھا، اس کی حفاظت بھی ہم نے ہی کرنی ہے، اور اس کا نظام بھی ہمیں ہی درست کرنا ہے۔ جب تک ہم اپنی طاقت کو پہچانیں گے نہیں، ہم کبھی بدل نہیں پائیں گے۔ دوستو، اب فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ہم چاہیں تو یہی اندھیرا، یہی بے بسی اور کرپشن نسل در نسل سہتے رہیں، یا پھر ایک نئی صبح کا آغاز کریں۔ یہ یاد رکھنا، انقلاب صرف نعروں سے نہیں آتا، انقلاب ذمہ داری سے آتا ہے۔ جب ہم اپنے ووٹ کو ایمانداری سے استعمال کریں، جب ہم کرپٹ سسٹم کو رد کر دیں، جب ہم سچ کے ساتھ کھڑے ہوں، تبھی یہ زمین بدلتی ہے، تبھی تاریخ بدلتی ہے۔ اگر سری لنکا، بنگلہ دیش اور نیپال اپنے حالات بدل سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں؟ فرق صرف ایک ہے، ہم کب جاگیں گے؟ یہی سوال آج ہم سب کو اپنے دل سے پوچھنا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ پیغام ہر پاکستانی تک پہنچے
تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں، کیونکہ یہ آواز آپ کی ہے اور یہ آواز رکنی نہیں چاہیے۔ میں ہوں شان شبیر، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔